GNN کے سنگ میں ہمارے آج کے مہمان ہیں خیبر پختونخوا کے نوجوان وزیر بلدیات اور ہائر ایجوکیشن مینا خان افریدی۔ ان کے حجرے پہنچے تو ان کے بھائی رئیس خان نے سٹاف کے ہمراہ ہمارا پرتپا خیر مقدم کیا۔ مینا خان افریدی کے ساتھ پرتکلف ناشتہ کیا۔ مینا خان افریدی سے گفتگو ہوئی۔ مینا خان ایک بڑا منفرد سا نام ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ مینا پشتو میں محبت کو کہتے ہیں، اور یہ میری دادی نے رکھا تھا اس وقت۔ تو مینا خان، خان تو خان ہے، تو محبت والا خان۔ واہ، لیکن آپ کے جو بیان ہوتے ہیں اکثر اس میں محبت نظر نہیں آتی، بہت سخت ہوتے ہیں۔ جو پیار والے لوگ ہیں ان کے ساتھ پیار والا معاملہ، جو سختی کرتے ہیں پھر ان کے ساتھ ان کی ہی زبان میں ان کو جواب، تو یہ تو دنیا کا اصول ہے۔ ٹھیک ہے۔ آپ نے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کے ساتھ پنجاب کا بلکہ لاہور کا دورہ کیا، اس کے بعد پھر آپ نے سندھ کا دورہ بھی کیا، تو کون سا دورہ زیادہ اچھا رہا، کامیاب رہا، لاہور کا یا سندھ کا؟ دیکھیے، جب آپ سٹارٹ لیتے ہیں تو سٹارٹ عمومی طور پہ زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ چیئرمین عمران خان صاحب اکثر کہتے ہیں نا کہ جب میں شوکت خانم کے لیے چندہ کرتا تھا تو پہلے جو چندے تھے وہ مشکل تھے، آخر میں پھر لوگ جو ہیں خود جو ہیں انا ہوئے۔ تو سٹارٹ ہم نے لاہور سے لیا۔ لاہور میں جس طریقے سے مقبوضہ لاہور بنایا گیا تھا، ہمارے رستے روکے گئے مختلف طریقوں سے، پھر وہ اسمبلی کے اندر، لیکن یہ ہے کہ لاہوریوں نے ہمیں بڑا پیار دیا، بہت محبت دی، لوگ نکلے، ہمارا استقبال کیا، اور اس کا ہی اثر تھا کہ پھر جو کراچی ہم گئے اور وہاں پہ جو آپ نے انقلاب دیکھا، جس طریقے سے لوگ نکلے، تو وہ لاہور کا اثر پورا پڑا، اور کراچی، حیدرآباد، کوٹری، جامشورو کا جو وہاں پہ ریسیپشنز تھی، جو لوگ نکلے، اس کا اثر جو ہے پھر آپ پورے پاکستان میں دیکھیں گے۔ اور ابھی جو ایبٹ آباد، ہزارہ کے اندر ہم گئے، لاہور، ہری پور، پھر حویلیہ، پھر ایبٹ آباد کی تاریخ کا مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتنی تعداد میں لوگ شاید ایبٹ آباد کی سڑکوں نے ایک ساتھ نہ دیکھی ہو، جس طریقے سے وہاں پہ لوگ نکلے۔ اور مانسیرا میں جہاں پہ شام کے ساتھ ہی بازار بند ہوتی ہے، رات کے 10 بجے تک 6 گھنٹے لوگ ہمارا انتظار کرتے رہے، وہاں پہ بیٹھے رہے، تو یہ زبردست رہا۔ تمام لوگوں نے، لاہور ہو، کراچی ہو، ہزارہ ریجن ہو، سب لوگوں نے محبت دی، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی۔ مینا کو سب سے زیادہ مینا کہاں سے ملی؟ KP سے، سندھ سے یا پنجاب سے؟ ہمیں پاکستان سے پیار ملتا ہے، ہمیں پورے پاکستان سے پیار ملتا ہے۔ لاہوریوں نے ابتدا کی، کراچی نے اس کے اندر جان ڈالی، اور ہزارہ نے اس کے اندر 4 چاند لگا دی۔ اور کس حکومت کا رویہ زیادہ اچھا رہا؟ دیکھیں، سچی بات ہو تو پنجاب تو بالکل عامر والی تربیت کا مظاہرہ دے رہی تھی، اور ہر موقع پہ رکاوٹیں کھڑے کی، مارکیٹیں بند کی، لائٹیں بجھا دی، لوگوں کو منع کیا، لیکن اس کے باوجود لوگ آئے۔ سندھ حکومت کا کمپیریٹیولی اچھا تھا۔ جب ہم گئے، ہمارا سندھی ٹوپی اور اجرک کے ساتھ استقبال کیا گیا۔ پہلے دن کوئی روک ٹوک نہیں تھی، بالکل فریلی ہم نے کراچی کے اندر سارا موبلائزیشن کی۔ پھر اگلے دن جب ہم جامشورو، کوٹری اور آگے حیدرآباد گئے، کوئی روک ٹوک نہیں تھی، ہم نے فریلی موبلائزیشن کی۔ لیکن واپسی پہ پھر شاید ان کو بتایا گیا ہو کہ آپ نے پوچھا نہیں تھا، تو اگر آپ پوچھتے، ہم پوچھ کے بتاتے کہ کیا کرنا ہے، تو شاید وہاں سے پریشر پڑا ہو، پھر ہمارے راستے بند کیے گئے، پھر ہمیں جلسے کی اجازت بھی نہ دی۔ لیکن اگر آپ کمپیریٹیولی دیکھیں تو پھر سندھ حکومت کا پھر کمپیریٹیولی اچھا تھا۔ اگر اچھا تھا تو پھر آپ نے ان کی اجرک اور ٹوپی واپس کیوں کی؟ دیکھیں، اجرک اور سندھی ٹوپی عزت، محبت اور احترام کی نشانی ہے۔ ہمیں دی، ہم نے سینے کے ساتھ لگائی، لیکن جس طریقے سے حیدرآباد کے سنسان سڑکوں پہ ہمیں چھوڑا گیا، راستے بند کرا کے موٹر وے کے اوپر، اور ہم سنسان سڑکوں پہ جہاں پہ کوئی نہیں تھا، پھر وہاں پہ بڑے بڑے ٹرکیں کھڑی کر کے وہاں پہ راستہ روکا گیا، چیف منسٹر کو نیچے اترنا پڑا، کچھ بھی ہو سکتا تھا وہاں پہ۔ اللہ نے جو ہے وہ بچت کی۔ صبح 7 بجے جو راستہ 2 گھنٹوں کے اندر طے ہونا تھا، 6 گھنٹوں کے اندر وہ طے ہوا۔
پھر اگلے دن جب ہم نکلے تو جگہ جگہ پہ انہوں نے جو ہے رکاوٹیں کھڑی کی, ہمارے راستے روکے, اور جہاں پہ ہمیں 2 گھنٹوں کے اندر جانا تھا وہاں پہ ہم رات کو 8 ساڑھے 8 بجے پہنچے. ان کا خیال تھا کہ شاید لوگ نہ آئے, لیکن لوگوں نے تو ٹھان لی تھی کہ عمران خان کسی کو ذمہ داری دیں, عمران خان کے کھلاڑی آئے اور ہم وہاں پہ نہ پہنچے, یہ ہو نہیں سکتا. تو اس کے باوجود انہوں نے کافی زیادتی کی, ظلم کیا, اور ڈیموکریٹک معاشرے کے اندر ڈیموکریٹک فورسز کو یہ زیب نہیں دیتا. ہم نے باوجود اس کے کہ پنجاب کے اندر جو ظلم ہوا, جو زیادتی ہوئی, چیف منسٹر صاحب نے ان کو آفر دی کہ مجھے 10 گھنٹے کا ٹائم دے, میں مینار پاکستان کے اوپر 10 گھنٹے کے اندر جلسہ کرنے کے لیے تیار ہوں, 10 گھنٹے کا. اور وہ اب بھی ویلڈ ہے چیلنج. اور ان کو کہا بے شک 3 ہفتے لے لے, پشاور کے اندر ہم آپ کا استقبال بھی کریں گے, شرط یہ ہے کہ آپ ہمیں پہلے یہاں پہ دیں گے, پھر اس کے بعد ہم آپ کی مہمان نوازی بھی کریں گے, آپ آ جائے, آپ جلسے کرے, جلوسے کرے, جو بھی ہے فلی اختیار ہے, کوئی کسی کو روکے گا ٹوکے گا نہیں. یہی ہمارا سندھ کو بھی ہے کہ بھائی جان کیوں ڈرتے ہو؟ اگر آپ اپنے آپ کو ڈیموکریٹک فورسز کہتے ہو, ڈیموکریٹک پارٹی کہتے ہو, جمہوری کہتے ہو, تو پھر جمہوریت کے اندر کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 15 آپ کو اجازت دیتا ہے کہ پاکستانی سٹیزن پاکستان کے اندر فریلی کہیں پہ بھی جا سکتا ہے, فریڈم آف سپیچ ہے. تو یہ آپ کو, لیکن وہاں پہ ہمیں روکا گیا, اور جس کی ہمیں جو ہے کافی اس کے اوپر خفگان ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, اور مذمت بھی کرتے ہیں اس چیز کی. لاہور میں آپ سے ایک رپورٹر نے سوال کیا جس کے جواب میں آپ نے بہت سخت زبان استعمال کی, بلکہ کچھ نامناسب کلمات بھی کہے. تو کیا آپ کو آج لگتا ہے, بعد میں افسوس ہوا کہ مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا؟ بالکل کوئی افسوس نہیں ہوا, اور میں نے جواب نہیں دیا, میں نے سوال کے ساتھ 2 اور سوال داغ دیے. اس نے جو سوال کیا, میں نے کہا کہ یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں یہ بے شرمی کی انتہا ہے, اور اگر آپ یہ سوال کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ یہ 2 اور سوال بھی بنتے ہیں, نمبر 1 یہ والا سوال, اور نمبر 2 یہ والا سوال. تو وہ صحافی نہیں تھا. یہ آپ کے سوال کی تصحیح کر لوں, صحافت بہت اعلیٰ رتبے والا کام ہے, بہت قربانیوں والا کام ہے, اور صحافی تو جو ہے بڑے کم معاوضے میں اپنی جان جو ہے وہ معاشرے کو حقائق دکھانے کے لیے ڈالتا ہے. اور جب ہم پنجاب میں داخل ہوئے تو وہ ان کے مائنڈ سیٹ کا آپ کو اندازہ ہونا چاہیے. پنجاب کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہوا, اور اس کے اندر ڈرگ مافیا اور یہ چیزیں استعمال ہوئی. پھر اس کے بعد جب ہم جاتے گئے تو یہ ان کے پیرول پہ تھے, اور یہی 2-3 سوال جو ہیں وہ بار بار کرتے رہے میرے سے, چیف منسٹر صاحب سے, ہمارے دیگر پارلیمنٹیرین سے. تو آپ کہنا کیا چاہتے ہو؟ آپ میری حکومت کے اوپر تنقید کرو, میرے اوپر تنقید کرو, ہماری پالیسیز کے اوپر تنقید کرو, کوئی اور سوال کرو جو کہ ایک صحافی کو زیب دیتا ہے. اگر آپ ڈائریکٹ اٹیک کریں گے, اگر آپ مجھے ایک تھپڑ ماریں گے تو میرے سے یہ توقع نہ رکھیں کہ آگے سے جو ہے نا میں آپ کو ہنسا ہوا منہ دکھاؤں گا. ایسا خطرناک پھر لگے گا نا, پھر دوسرے کی جو ہے آپ کی سکت نہیں رہے گی. تو یہ ہے کہ پیار کے بدلے پیار, اور اگر پھر زبردستی ہوگی تو پھر ہماری طرف سے بھی ہوگی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کون کون سے سوال آپ کو غیر مناسب لگے؟ دیکھیے, سیدھا سوال تھی کہ آپ جو ہے منشیات اپنے ساتھ لے کے آئیں. یہ سوال ہے ایک چیف منسٹر جو پاکستان کے سب سے بڑے پارٹی کے لیڈر کا انتخاب ہے, عمران خان جو کہ اس وقت جیل کے اندر ہے, اس کے ایک کال کے اوپر پوری پاکستانی نوجوان عوام نکل آتے ہیں. وہ ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے, وہ 4.5 کروڑ عوام کا نمائندہ ہے, وہ 145 رکنی نمائندہ جرگے کا وہ چیف ایگزیکٹو ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اس کے متعلق ایسی بات کر سکتے ہیں؟ ان کو آگے یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ جو ہے آپ کے آنے والے نسلوں کے لیے تباہی بنتی جا رہی ہے. اور یہی تباہی تو ہے کہ یہ 2 جو خاندان ہمارے اوپر مسلط ہے, اور اس نہج تک ہم آئے ہیں. لیکن انشاءاللہ تعالی ہم جو ہیں پاکستانی نوجوان کڑا ہے, ایسے سوال, ایسے گھٹیا رویے ہمیں اپنے ٹریک سے ہٹا نہیں سکتے انشاءاللہ تعالی. کل کو اگر مریم نواز صاحبہ یہاں کے پی میں جلسہ کرنا چاہتی ہیں, یہاں کا وزٹ کرنا چاہتی ہیں,
تو آپ ان کو اجازت دیں گے, ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے یا اس میں رکاوٹ ڈالیں گے؟ دیکھیے ہماری عمران خان نے تربیت کی ہے ڈیموکریٹک نارم اینڈ ویلیوز کے اوپر. امیر مقام آیا ہماری یونیورسٹیوں میں, ہم نے ان کو کچھ کہا نہیں کہا. مریم نواز اگر کچھ کلاتی ہے, عمران خان نے ہماری تربیت کی ہے, ہم ان کو کچھ نہیں کہیں گے, وہ کرے اپنے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز. ہم تو آئین کے اوپر ماننے والے لوگ ہیں, ہم تو سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کا جنگ لڑنے والے لوگ ہیں, ہم تو رول آف لا کا جنگ لڑنے والے لوگ ہیں. کوئی کسی کو کچھ نہیں کہے گا. ہاں ان کو ہم آئینہ ضرور دکھائیں گے, وہ جو مقبوضہ لاہور بنا ہوا تھا وہ دکھائیں گے, اور جو پھولوں کا شہر پشاور ان کو جو ہے یہاں کی حکومت جو ان کے ساتھ رویہ کرے گی وہ ان کو ضرور دکھائیں گے. 2024 کے الیکشن کے بعد بننے والی حکومت کو آپ ایک مسلط شدہ حکومت کہتے ہیں, تو یہ کیسی مسلط شدہ حکومت ہے کہ کے پی میں آپ اس کے نتائج کو تسلیم کرتے ہیں, باقی صوبوں میں اس کے نتائج کو تسلیم نہیں کرتے ہیں؟ دیکھیے یہ تو آپ نے بڑی اچھی کویسچن کی ہے. مسلط, ناجائز, قابض, فارم 47 کی حکومت, یہ پوری اس کی تعریف ہے. اور خیبر پختونخوا کے اندر آپ کے شو کے توسط سے کسی کو بھی چیلنج ہے, پہلے اپنے سیٹ سے میرا سیٹ کھولے, آئے میرا سیٹ کھولے, پھر چیف منسٹر صاحب کی سیٹ کی میں آپ کو دیتا ہوں, کھولے, آپ کے کیمرے اس کے اوپر رکھیں, کھولے, دوبارہ گنتی کرے, پھر جو ہمارے 92 ایم پی ایز ہیں تمام ان کے کھولے, جو ہمارے تمام ایم این ایز ہیں ان کی کھولے. اور پھر میں چیلنج سے کہتا ہوں پشاور کے اندر 1 ایم این اے اور 7 کے 8 ایم پی ایز وہ ہیں جن کو زبردستی ہرایا گیا ہے, ان کے کولے پھر پتہ چل جائے گا کہ 17 کے مقابلے میں 29,000, 3300 کے مقابلے میں 36,000, یہ سارے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. یہ بھی تحریک انصاف جیتی ہے. تو ہم تو کھلے عام کہتے ہیں ابھی بھی آفر ہے, کل بھی آفر تھی اور آنے والے کل کے لیے بھی آفر ہے. آئے کول کے دیکھے, پہلے ہمارے حلقے کول کے دیکھ لے, چیف منسٹر صاحب کا حلقہ کول کے دیکھ لے, 92 ایم پی ایز اور جتنے ایم این ایز ہیں ان کے حلقے کول کے دیکھ لے, اور پھر جو آپ جیتے ہوئے ہو پھر ان میں سے ہم آپ کو کہتے ہیں پشاور میں سے آپ جس کا بھی کہتے ہیں, آپ پشاور میں جو اپوزیشن والے جیتے ہیں کسی کا بھی, ہم آپ کو نہیں بتاتے فلاں والا کولے, آپ جس کے اوپر بھی نام رکھتے ہیں وہ ہم اٹھاتے ہیں اور اس کو کھولتے ہیں, پھر پتہ چل جائے گا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. لیکن یہ سارے ثبوت اگر آپ کے پاس ہیں تو پھر الیکشن کمیشن میں, الیکشن ٹریبیونلز میں آپ نے ادھر پیش کیوں نہیں کیے؟ الیکشن ٹریبیونل کے اندر آپ نے 180 دن کے اندر فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اس وقت تقریباً 700 کے قریب دن ہو گئے ہیں, 180 کے اندر آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے, 700 کے قریب دن ہو گئے ہیں, سنا ہی نہیں جا رہا, بات ہی آگے نہیں جا رہی. وہ آخر میں تو تیمور جگڑا کا انہوں نے کینسل ہی کرا دیا ہے کہ آپ کا مطلب سننے کے قابل ہی نہیں ہے, باوجود اس کے کہ ہم یہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں کہ جو پریزائڈنگ آفیسر تھے وہ بھی ساتھ جائیں گے اور وہ دستخط شدہ وہ بھی دیں گے کہ ہاں ہم نے جو ہے وہ والا رزلٹ نہیں دیا, یہ والا رزلٹ دیا ہے. تو یہ آپ مطلب کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں اپنی اگزامپل دوں, الیکشن کمیشن کا ویب سائٹ پہ جائے, وہاں پہ فارم 45 جو اپلوڈ ہوئے ہیں ان کے مطابق میرا سکور بنتا ہے کوئی 60,000, جو اس وقت پڑے ہوئے ہیں الیکشن کمیشن کے ویب سائٹ کے اوپر, اس کے مطابق میرا بنتا ہے کوئی 60,000 اور میرے مد مقابل کا بنتا ہے کوئی 14,000, لیکن سکور ہے 38,000 اور 33,000. یہ جو ابھی حالیہ بائی الیکشنز ہوئے تو اس میں آپ نے یہاں ہری پور سے عمر ایوب صاحب کی بیگم والی سیٹ تو ہار دی آپ نے, اور لاہور میں میاں اظہر صاحب والی سیٹ بھی پی ٹی آئی ہار گئی. تو پھر اگر یہی والی چیزیں تھیں تو پھر پنجاب میں تو آپ ہارے ہی ہارے, کے پی میں کیسے ہار گئے؟ دیکھیں خیبر پختونخوا اور پنجاب اور پورا پاکستان عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. میں اب بھی چیلنج کرتا ہوں کہ ہم کسی بھی ایک ورکر کو کھڑا کریں گے, مریم نواز خود اس کے خلاف کھڑی ہو جائے, اور آپ کے کیمرے جو ہیں وہ ہر جگہ پہ لگے ہو, اور آپ کے سامنے آر او آفس آپ کے کیمرے لگے ہو, میں چیلنج کرتا ہوں میں اس دن سیٹ چھوڑ دوں گا اپنی, اگر ہمارا وہ ورکر ہار گیا اور مریم نواز جیت گئی, اور ان کے اس کے مطابق جو بھی وہ جہاں پہ بھی وہ کرنا چاہے. پاکستانی قوم عمران خان کے ساتھ کھڑے. ہری پور میں ہم نے ڈبل لیڈ سے جو ہے نا ان کو ہرایا.
یہ جیت ہی نہیں سکتے. ہوا یہ کہ جو آر آفس تھے جہاں پہ یہ گیم کھیلتے ہیں وہ پروونشل گورنمنٹ کے وہ نہیں تھے ملازم، وہ الیکشن کمیشن کے ملازم تھے. تو یہ جو ہیں جو جہاں پہ پریزائڈنگ آفیسرز تھے، جہاں پہ ہمارے اپنے لوگ تھے، انہوں نے تو فارم 45 لے کے آئے. اس کے بعد جو گیم ہوئی وہ آپ کے بھی سامنے ہے، دنیا کے بھی سامنے ہے. اور اس کے اوپر عمر ایوب صاحب نے ایک نہیں دو نہیں کئی دفعہ پریس کانفرنسیں کی، وہ فارم 45 سامنے لے کے آئے، دنیا کو دکھائے. لیکن اس جبر کے نظام میں جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن ہم پیچھے ہٹیں گے نہیں. لیں جی اب تھوڑا ماضی کا سفر کرتے ہیں. بچپن کہاں گزرا، کیسا گزرا؟ میرا بچپن یہی پشاور میں دورہ روڈ میں گزرا، اور بہت اچھا گزرا. بچپن سے ہی میں علی ماڈل اسکول ہمارے ساتھ ہی تھا، وہاں پہ میں میٹرک پرائمری تک پڑھا، 5 تک میں اپنے کلاس کا ٹاپر تھا الحمدللہ. پھر اس کے بعد میں 6 سے 10 تک سینئر کیمبرج پبلک اسکول ہشت نگری میں، جو اگین میرے حلقے میں آتا ہے، وہاں پہ پڑھا. اور الحمدللہ وہاں پہ بھی میں اپنے کلاس کا ٹاپر تھا، اور کرکٹ وغیرہ کھیلتے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ. پھر میں کالج گیا، گورنمنٹ کالج پشاور، وہاں سے میں نے پری انجینئرنگ کی. اور وہیں سے پھر دماغ میں آیا کہ تمہیں تو اللہ تعالیٰ 2 وقت کا نوالہ دیتا ہے، ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جن کے پاس 2 وقت کا نوالہ نہیں ہوگا، تو ان کے لیے محنت کرنی پڑے گی. اور میں آپ کو ایماناً کہتا ہوں کہ پھر ہم سوچتے تھے کہ کس کا ساتھ دے، ہمیں کسی نے دعوت نہیں دی کہ آپ پی ٹی آئی میں آئیں. ہم سوچتے تھے اور ہماری سوئی عمران خان پہ جو ہے نا رک جاتی تھی، پھر سوچتے تھے، پھر عمران خان کے اوپر رک جاتی تھی. پھر ہم نے آخر میں سوچا کہ یہی عمران خان ہے کہ جس کے ساتھ جایا جا سکتا ہے. اور وہی بس 2006-07 سے آنورڈ جو ہے عمران خان کا دامن پکڑا. تو بچپن میں ہوتی رہی ایکٹیویٹیز مختلف قسم کی، کالج کے بعد سے پھر جو ہے نا زندگی عمران خان کے نام کر دی. والد صاحب کیا کرتے؟ والد صاحب میرے وفات پا چکے ہیں اور 2005 میں. اور وہ جو ہے ہماری زمینیں تھی وہاں پہ جو ہے وہ تھے گاؤں میں. میرے باقی بھائی ہیں، وہ جو ہے ہوٹل تھے ہمارے پہلے، پھر اس کے بعد زمینوں ممینوں کا بھی تھا، پھر اس کے بعد ریئل اسٹیٹ کا جو ہے وہ بزنس کرتے ہیں. تو وہ سارا ہے، کچھ ہمارے کرائے وغیرہ آتے ہیں. گھر کا ماحول کیسا تھا؟ گھر کا ماحول ہمارا مذہبی ہے اور جوائنٹ فیملی ہے. رواداری، بڑے چھوٹے کا احترام، اور ایک دوسرے کو عزت دینا، یہی ہمارا ہے اور یہی ہماری اسٹرینتھ ہے الحمدللہ. شرارتی تھے، کم گو تھے، خاموش طبع تھے؟ بچپن میں کیسے تھے؟ میں حقیقت بتاؤں تو بچپن سے یونیورسٹی تک سخت شرارتی. ہاں، اور اسکول میں بھی کافی زیادہ. یہ کہ میں پڑھاکو بھی تھا لیکن شرارتی بھی کافی تھا. اور پھر کالج میں بھی تھا، یونیورسٹی میں بھی کافی تھا. لیکن یہ کہ یونیورسٹی اور کالج میں تو چھوڑے، لیکن یونیورسٹی میں اپنے کلاس فیلوز کی حد تک اور اپنے کلاس کی حد تک تو شرارتیں کرتے تھے. لیکن پھر یونیورسٹی کیمپس کا جو پالیٹکس ہے وہ آپ کے پالیٹکس کے ساتھ ساتھ آپ کی شخصیت کو بھی نکھارتا ہے. اس کے کچھ آداب ہوتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ نے بیٹھنا ہے، کس طریقے سے آپ نے میٹنگز کنڈکٹ کرنی ہے. پھر آپ وہاں پہ جو ہے ہر تنظیم کا ایک سرکل ہوا کرتا تھا، سرکل میں بیٹھتے تھے. تو وہاں پہ تو وہ جو لوازمات ہیں وہ آپ کی شخصیت میں کافی نکھار لاتا ہے. تو وہاں پہ تو وہ شرارتیں، وہ چیزیں نہیں ہو سکتی تھی. ہاں، کلاس میں کلاس میٹس کے ساتھ، کلاس کے اندر جو ہے ہوتی تھی یونیورسٹی تک شرارتیں. بچپن میں خواب کیا تھے، کیا بننا چاہتے تھے؟ میں اگر آپ کو حقیقت بتاؤں نا، بچپن سے ہی میرے یہ خواب تھے کہ میں جو ہے نا میں پاکستان کے لیے کچھ کروں گا. میں جب گاؤں سے آ رہا تھا نا، میں اکثر کہتا ہوں میں اپنی کتابوں میں بھی یہ لکھوں گا. تو میرا ایک دوسرا بھائی تھا، وہ گاؤں سے جب ہم آ رہے تھے، میرے والد صاحب اور والدہ صاحبہ وہ بیمار تھا، وہ اس کو پشاور لا رہے تھے اس کے لیے علاج کے لیے. میں تقریباً 1-2 کلومیٹر ان کے پیچھے بھاگا ہوں گا، ان کی گاڑی کے پیچھے. اور جب انہوں نے مجھے بٹھایا
تو بعد میں جب میں اسکول میں تھا تو میں یہ سوچتا تھا کہ میں جب بڑا لیڈر بنوں گا اور تو یہ میں اپنی کتاب میں لکھوں گا کہ جیسے وہ بڑے لیڈر ہوتے ہیں نا، کہ جیسے آغاز لیتے ہیں کہ میں اتنا بھاگا، اور اس کے بعد پھر پھر جب میٹرک کے بعد تک جانے لگے تو یہی سوچ آتی تھی کہ یار یہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے، یہ پاکستان کے اندر غریب جو ہیں وہ جیسے خان صاحب کہتے ہیں نا مزید غریب ہوتے جا رہے ہیں، امیر مزید امیر ہوتے جا رہے ہیں. یہ ہم سوچتے تھے کہ یار ان کا کیا ہوگا. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں میں میٹرک تک میں ٹاپر رہا ہوں اپنے اس کا. میں ایٹا میں کوالیفائی کر چکا ہوں انجینئرنگ میں، لیکن فاٹا کے اوپر اپلائی کیا تھا اس لیے میں وہاں پہ ایلوکیشن نہیں ہوئی. پھر میں اکنامکس کے اوپر چلا گیا، اکنامکس میں نے کیا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ وہ سوچ تھی کہ میں کچھ کر جاؤں گا، اور تب سے ہی، اور جب سے میں نے پالیٹکس جوائن کی ہے، میں آپ کو یہ ایماناً کہہ سکتا ہوں کہ میرے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ عہدہ ملے گا، منصب ملے گا، وزارت ملے گی، ایم پی اے بنوں گا. صرف یہ سوچتی کہ یہ نظام کیسے چینج ہوگا. اور عمران خان کے ساتھ اس نظام کی تبدیلی کے لیے ہم نے پھر آگے بڑے ہوتے گئے. مطلب پھر یہ بھی آتا گیا کہ یار ایم پی اے اور منسٹر اور یہ، لیکن اب بھی وہ سوچ ہے، اور اب بھی یقین ہے کہ عمران خان کی لیڈرشپ میں انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان چینج ہوگا. آپ کے خاندان میں پہلے سے بھی کوئی سیاست میں ہے؟ میں نے سیاست سٹارٹ کی، اور میں ہی واحد ہوں سیاست میں. میرے خاندان میں جو ہے فادر کی طرف سے کوئی پالیٹکس میں نہیں ہے. کبھی سوچا تھا کہ ایک دور آئے گا آپ منسٹر بھی بنیں گے، آپ اتنے مشہور بھی ہوں گے، آپ بہت ساری جگہوں پہ ڈسکس بھی ہوں گے؟ میں جب ہم نے سٹارٹ کی تو ہمارے تو مائنڈ میں یہ تھا ہی نہیں نا کہ ہم ایسے کوئی بنیں گے. ہمارے تو مائنڈ میں یہ تھا کہ انقلاب ہوگا، اور مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو تبدیل کریں گے، اور عمران خان آگے ہوں گے اور ہم پیچھے ہوں گے. تو ہم تو وہ ویژولائز کرتے تھے. یہ تو ہم نے کبھی ویژولائز ہی نہیں کیا کہ گورنمنٹ کے اندر ہم بیٹھیں گے اور اس طریقے سے ہوگا اور ہم ایم پی ایز بنیں گے. ہم تو آپس میں جب تھے، مراد بھائی، میں، سہیل بھائی، باقی لوگ جب ہم بیٹھتے تو یہ کہتے تھے کہ جب عمران خان کو وزیر اعظم بنائیں گے اور وہ عمران خان نظام کو تبدیل کریں گے تو ہم تو پیچھے ہٹ جائیں گے کہ بس خان صاحب آئیے ہی تک ہمارا تھا. تو ہماری تو مائنڈ ہی وہاں تھی. پھر بعد میں جب ہوا 13 کا الیکشن ہوا، ہماری حکومت آئی، اس کے بعد تو پھر اتنا یقین تھا اپنی صلاحیتوں کے اوپر بھی اور عمران خان کے اوپر بھی، کیونکہ عمران خان جو ہیں بڑا پیار کرتے ہیں. اور 2018 میں بھی مجھے ٹکٹ دیا تھا، پھر این موقع پہ لیا گیا. 2024 میں بھی کچھ لوگوں نے مخالفت کی تو عمران خان نے کہا، ان کو کہا گیا کہ یہ سیٹ سخت ہے، یہ نہیں جیت سکتا. تو عمران خان نے کہا چلو پھر ان کو پشاور کا جو سب سے آسان سیٹ ہے وہ دے دو. تو وہ پیار کرتے ہیں، اور امید تھی کہ جب وہ پیار کرتے ہیں تو پھر آگے بھی جائیں گے. تو یہ تھا کہ مائنڈ میں وہ دوسری چیز تھی. اب یہاں پہ بھی آ گئی، یہ والے جدوجہد اب جاری رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. جب آپ اسٹوڈنٹ یونین میں تھے، جب آپ اپنے آئی ایس ایف میں تھے، کون کون لوگ تھے؟ آپ مراد سعید صاحب آپ کے ساتھ تھے، سہیل افریدی صاحب آپ کے ساتھ تھے، کہ آپ سے یہ سینئر تھے، جونیئر تھے، یا کلاس فیلو تھے؟ مراد بھائی ہمارے سینئر تھے، اور مراد بھائی جو ہیں وہ انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے بانی ہیں. ہی از دی فاؤنڈر آف انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن، جنہوں نے انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی بنیاد رکھی پارلیمان میں. اور میں جو ہے مراد بھائی کے بعد میں ہی جو آپ کو ابھی نظر آ رہے ہیں اسکرین کے اوپر، ان سب کا میں سینئر ہوں. سہیل افریدی جو اس وقت چیف منسٹر ہیں، شاہد خٹک، شفقت ایاز، باقی جتنے ساتھی ہیں، یہ ظاہر شاہ ممند، باقی جتنے بھی ساتھی ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، شاہد ایم این اے جو ہے، شیر علی افریدی، شفیع جان، اکرام غازی، باقی جتنے ہیں یہ سب جو ہیں یہ میرے جونیئر رہے ہیں. سیاست میں آنا کیسے ہوا؟ وہ اس دن کا واقعہ کیسے ہوا؟ دیکھیں میں سوچتا تو تھا نا کہ میں نے جانا ہے. پھر سوچتا تھا کہ کون سی ایسی پارٹی ہیں کہ جس سے پاکستان کو فائدہ ہو. عمران خان سوئی آتی تھی، عمران خان سوئی آتی تھی، عمران خان. پھر میں آئی ایس ایف میں بعد میں گیا، پی ٹی آئی میں پہلے آیا. ہم ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے تو ڈسکس کر رہے تھے، یار یہ جو ہے نا عمران خان کے بارے میں، تو میں اس کے بارے میں بڑے لب کشائی کی. تو وہاں پہ ایک لڑکا بیٹھا تھا، جبار نام تھا اس کا.
تو وہ جو ہے نا اس وقت مجھے کچھ نہیں کہا. بعد میں جو ہے اس نے مجھے کہا کہ یار تم نے عمران خان کے متعلق بڑی باتیں کی ہے, کیا چاہیے. میں نے کہا, کہتے تم پارٹی میں. میں نے کہا میں تو ڈھونڈ رہا ہوں کہاں میں, مطلب وہاں پہ یہ بھی نہیں تھا نا کہ کہاں سے کرنی ہے جوائن, بڑی چھوٹی تھی تب پارٹی. تو اس نے کہا میں تمہیں ساتھ لے کے جاتا ہوں. پھر ہم ایکٹیو ہو گئے. پھر میں یونین کونسل کا جنرل سیکریٹری بنا. پھر میں یونین کونسل کا صدر بنا. پھر اس کے بعد میں جو ہے انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں گیا. تو اس طریقے سے جو ہے میں نے پی ٹی آئی جوائن کی, اور اس کے بعد پھر میں نے انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن جوائن کی. اب میرے خیال میں ہمیں نیچے جانا چاہیے. آج منڈے کو میرا پبلک ڈے بھی ہوتا ہے, تو ساتھی آئے ہوتے ہیں, تو ان کے کچھ سن لیں گے, اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے, شکریہ. پبلک ڈے پر لوگوں کے مسائل سنے اور موقع پر ہی ان کے بارے میں احکامات جاری کیے. محکمہ اعلیٰ تعلیم خیبر پختونخوا کے افسران سے میٹنگ کی. تحریک انصاف کی خواتین کارکنان نے ہینڈ پورٹریٹ پیش کیے. ایک نوجوان سیاستدان کے طور پر جب آپ نے سیاسی سفر کا آغاز کیا تو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ بہت سی مشکلات ہوتی ہے ود ان دی پارٹی, اور جو سرکمسٹانسز ہوتے ہیں وہ کبھی بھی آپ کو آگے بڑھنے نہیں دیتے. اور ہمارے ساتھ بھی اوائل میں یہی ہوا. ایون اگر آپ کو یہ بتاؤں کہ مراد سعید کو بھی ڈریگ کرنے کی بہت کوشش ہوئی. ایون سٹارٹ میں 2013 کے وقت ہمیں ہمارے جیسے باقی ساتھیوں کو بھرپور وہ کوشش ہوئی کہ جس سے ہم رکے, جس سے ہم آگے نہ بڑھے, جس سے ہم سٹاپ ہو. لیکن ایک تو اللہ تعالیٰ نے حوصلہ دیا ہے اور ہمت دی ہے کہ سٹاپ نام کی چیز ہماری لائف میں ہے نہیں. اور دوسرا, اپنے قائد اپنے لیڈر عمران خان کا شکریہ کہ انہوں نے ہمیشہ سے ہم سب کو, تمام نوجوانوں کو انکریج کیا ہے. سب سے زیادہ مشکل دور کون سا تھا؟ جب عمران خان جیل کے اندر گئے وہ بڑا مشکل دور تھا, کیونکہ ہم عمران خان ہمیں بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں, اور ہمیں بھی دلی لگاؤ ہے اپنے قائد سے. تو جب ان کے گریبان پہ ہاتھ ڈالا گیا پہلی دفعہ, بڑا مشکل وقت تھا. کیا یہ بات سچ ہے کہ پی ٹی آئی کی صفوں کے اندر ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اندر کھاتے دوسروں کے ساتھ رابطے میں ہیں؟ دیکھیے, میں اس بارے میں کچھ اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ کچھ سامنے آیا نہیں ہے, لیکن باتیں بڑی کی جاتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر, لیفٹ رائٹ. کچھ لوگ بیرسٹر گوہر پر تنقید کرتے ہیں, ان کی جو نرمی ہے, ان کی جو سافٹنس ہے, اس پر تنقید کرتے ہیں. آپ کی کیا رائے ہے؟ بیرسٹر گوہر صاحب تھوڑے نرم گوت, نرم مزاج کے, دھیمے مزاج کے, تو ان کی اس طرح کی پالیٹکس ہے. بار کے سیاست کے اندر آپ کو ہر قسم کا مٹیریل چاہیے ہوتا ہے, نرمی والا بھی چاہیے ہوتا ہے, سختی والا بھی چاہیے ہوتا ہے, اور بات چیت والا بھی چاہیے ہوتا ہے, مزاحمت والا بھی چاہیے ہوتا ہے. تو یہی تو حسین امتزاج ہے پی ٹی آئی کے اندر. تو کیا پارٹی میں بیرسٹر گوہر صاحب کی بات پر پوری طرح عمل کیا جاتا ہے؟ ہر کوئی انہیں وہ ریسپیکٹ, وہ آنر دیتا ہے؟ ہاں, بیرسٹر گوہر صاحب کیوں نہیں. اصل میں عمران خان جب جیل جا رہے تھے, جیل جانے سے پہلے خان صاحب نے ایک بات کی تھی, اور ایک کور کمیٹی بنائی تھی چھوٹی سی, تقریباً 28-30 بندوں کی کور کمیٹی تھی, اور میں اس کا حصہ تھا اس کور کمیٹی کا. تو خان صاحب نے آخری کور کمیٹی میں یہی کہا تھا کہ آپ سب نے اتفاق سے فیصلے کرنے ہیں, مشترکہ طور پہ فیصلے کرنے ہیں. اور شاہ محمود صاحب کو کہا تھا کہ آپ پولیٹیکل کور کمیٹی کی جو ہے اس کو آپ لیڈ کریں گے, اور مشاورت سے جو بھی فیصلہ ہوگا کنسنسس سے اس کو کریں, اور ہار آپ نے نہیں ماننی. تو وہ جو بھی فیصلے ہیں, تب کور کمیٹی تھی, اب خان صاحب نے ڈائریکشنز دی ہے کہ پولیٹیکل کمیٹی, تو فیصلے جو بھی ہیں وہ پولیٹیکل کمیٹی کے اندر ہوتے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. تو اس کے اندر چیئرمین صاحب کی عرابی شامل ہوتی ہے, سیکرٹری جنرل کی بھی ہوتی ہے, باقی جو ممبران ہیں پولیٹیکل کمیٹی کی سب کی. تو وہاں سے جو بھی فیصلہ ہوتا ہے اس کے اوپر جو ہے پارٹی عمل کرتی ہے. آپ پر یونیورسٹی آف
पेशावर में तालीम के दौरान गैर मुनसिफाना तरीके इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम भी लगाया गया, आपको नोटिस दिया गया, उसके हक़ाइक़ क्या हैं? क्या आप वाकई उसमें इन्वॉल्व थे? अगर नहीं थे तो फिर आपको नोटिस क्यों दिया गया? देखिए, मेरी डिग्री हो चुकी है 2012 में, मेरी पहली डिग्री। जो मैंने दूसरी डिग्री स्टार्ट की वो जब पीटीआई के ऊपर बुरे हालात थे, और मैंने स्टार्ट भी उसी वजह से की, मैंने लॉ स्टार्ट की। तो मेरी बुनियादी डिग्री तो 2012 में ही हो चुकी है। ये वाला जो था, जो मुझे नोटिस दिया गया था, ये जनवरी को दिया गया था, जब इलेक्शन हमारे जारी थे। और आपको पता है कि इलेक्शन के दौरान क्या क्या होता रहा है पीटीआई के साथ, ये तो फिर भी छोटी चीज़ है। अच्छा, मज़े की बात आपको बताऊं, अगर आप रिकॉर्ड उठा के देख लें तो जिस बंदे के साइन से मुझे नोटिस भेजा है, वो बंदा उससे 2 माह पहले रिटायर हो चुका है। जनवरी में नोटिस आ चुका है, दिसंबर के नवंबर में वो रिटायर हो चुका है, फजले हादी साहब, कंट्रोलर। तो ये जो है उनके वही हथकंडे थे जो वो आजमा रहे थे। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के साथ मीटिंग में शिरकत की। वज़ीर आला सुहेल खान आफरीदी से गुफ्तगू हुई। सर, एक दौर था कि जब आप यूनिवर्सिटी में मीना साहब से जूनियर थे, आज आप सीनियर हैं, क्या फ़र्क महसूस करते हैं, क्या फीलिंग्स आती हैं? अच्छा, सियासत में तो डेफिनेटली मैं इनका जूनियर था, बाकी हम क्लास फेलो थे, तो ये सीनियर और जूनियर का फ़र्क जो है हमने कभी महसूस ही नहीं किया। और वो तकरीबन 18 साल मुकम्मल होने के हुए, 17 साल, और 17 साल से मुसलसल हम जो हैं एक दूसरे के साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह इन 17 सालों में जो है मेरी और इसकी कभी लड़ाई भी नहीं हुई। कभी लड़ाई नहीं हुई? नहीं, और ना ही हम कभी, मैं गुस्सा करता हूँ तो ये चुप हो जाते, ये गुस्सा करते तो मैं चुप हो जाता हूँ, और हमारी ये दोस्ती अल्हम्दुलिल्लाह चलती रही। वाह, ये तो बढ़िया रानकुन बात है कि इस हद तक क्लोजनेस। मीना खान साहब, मिनिस्टर तो हम इन्हें देख रहे हैं कि बड़ी भाग दौड़ कर रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं, बतौर इंसान कैसे हैं, बतौर दोस्त कैसे हैं? सच बोलूँ कि सच कि तंग करूँ? अच्छा, मीना खान वफादार आदमी है, ईमानदार आदमी है, और अपने नज़रिए और अपने लीडर के साथ मुखलिस हैं बहुत ही ज़्यादा। और जब भी मतलब इन 17 सालों में मैंने कभी जो है इनको वो इस तरह नहीं देखा कि ये अपने नज़रिए से और अपने विजन से और जो इनकी सोच है 1 मिनट के लिए भी इधर उधर हुआ हो, और ये इनकी ख़ास बात है, और वफादार आदमी है। और यूनिवर्सिटी में इनका रवैया कैसा होता था? जोशीले थे, लड़ाका थे, पढ़ाकू थे, किस तरीके से थे? अच्छा, पढ़ाकू मेरे ख्याल में यूनिवर्सिटी से पहले थे, यूनिवर्सिटी में आके थोड़े बिगड़ गए। हाँ। और ये थे कि जीनियस है माशाल्लाह। हाँ, और हम में सबसे ज़्यादा जीनियस वो मीना खान है। सीएम बने सुहेल साहब, उससे पहले तो आपके दोस्त थे, क्या आपको कभी रवैये में फ़र्क महसूस हुआ? बिल्कुल नहीं, अभी तो सामने है, लेकिन जब कुछ भी नहीं थे, जब आम सुहेल थे तब भी ऐसे ही थे, जब एमपीए बने तब भी ऐसे ही हैं, मिनिस्टर बने तब भी ऐसे हैं, और जब सीएम बने तब भी ऐसे हैं। हाँ, हमारे ऊपर फ़र्ज़ हैं कि इस वक्त वो हमारे बॉस हैं, हम उनके कैबिनेट के मेंबर हैं, तो हम उनको वो ड्यू रिस्पेक्ट देते हैं। उनकी तरफ से कोई रवैये में चेंज नहीं आया। हाँ, जब अलग से गपशप वाले माहौल में होते हैं तो फिर वही माहौल होता है जो पहले होता था। अच्छा, हम तो गपशप लगाते हैं, मतलब ऑफ द कैमरा या जो है कमरे में ऑफ द रिकॉर्ड सारी बातें करते हैं, लेकिन हम सब के सीनियर जो हैं वो मुराद सईद साहब थे। अच्छा। हाँ, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। तो मुराद भाई का एक था कि वो जो है मजाक भी नहीं करते थे, वो इतने फोकस, इतने शार्प थे अपने मकसद पर कि फ़र्ज़ करें मैं और ये अभी एक गपशप में एक बात कर देते हैं, तो वो बात हम मुराद भाई को, क्योंकि वो भी हमारे साथ थे, हमारे सीनियर थे, लेकिन गपशप लगती थी तो हम मजाक में एक बात करें,
وہ 3 دن بعد بھی اس بات کا جواب دیتے کہ وہ اس طرح نہیں تھا، وہ اس طرح. ہم کہتے تھے کہ صدر صاحب ہم جو ہے مذاق کر رہے تھے. تو ہمارا جو ہے مذاق چلتا تھا، لیکن وہ ہمارے سینئر تھے مراد بھائی کے ساتھ ہم جو ہیں وہ تھوڑے فارمیلٹیز کرتے تھے، انفارمل باتیں نہیں کرتے تھے. سہیل صاحب، آپ کے بارے میں ایک جنرل پرسیپشن پایا جاتا ہے کہ سہیل صاحب نے جیسے ہی چارج سنبھالا ہے وہ کبھی کراچی جا رہے ہیں، پنجاب جا رہے ہیں، اڈیالہ جا رہے ہیں بار بار، تو یہاں صوبے پر ان کی توجہ ہی نہیں ہے. لیکن آج مینا خان صاحب کے ساتھ جب میں پروگرام کر رہا تھا اور آپ کی وہ میں نے میٹنگ اٹینڈ کی ہے، تو میرا تو تاثر یکدم چینج ہو گیا. آپ کی یادداشت اتنی اچھی ہے، آپ بڑی باریکی سے ایک ایک چیز پہ توجہ دیتے ہیں، اور سارے صوبے کی بیوروکریسی آج آن لائن بھی تھے اور فزیکل بھی موجود تھے، اور آپ ایک ایک ڈیولپمنٹ کے کام پہ، یہاں تک کہ آپ نے وہ جو آج وزٹ کیا کہ آفیسر جو ہیں وہ چیئر پہ بیٹھے ہیں اور سائلین سامنے نیچے بیٹھے ہیں، تو آپ کو برا لگا، آپ نے کہا یا آپ ان کو چیئر دو یا خود بھی نیچے بیٹھو. تو یہ تاثر یہ آج تو یکدم چینج ہو گیا. آپ یہاں پہ کام جس طرح کر رہے ہیں یہ عوام کو کیوں نہیں بتاتے؟ عوام کو تو پتہ ہے، کیونکہ عوام تیسری دفعہ ہمیں ووٹ دے رہی ہے، تو ان ساری چیزوں کو پتہ ہے. لیکن بدقسمتی سے نیشنل میڈیا جو ہیں اکثر ہمارا بلیک آؤٹ کرتے ہیں، اور وہ ہماری اچھی چیزیں دنیا کو بتاتے نہیں ہیں، اور نیگیٹو ہو بھی نہ تو وہ جو ہے وہ بنا لیتے ہیں اور وہ چلاتے ہیں. اور ہم جو ہیں فوکس ہیں، یہ ویسی بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ مطلب یہ گورننس پر توجہ نہیں دے رہے. میں ملک سے باہر نہیں جاتا، اگر اڈیالہ جاتا ہوں وہ بھی پاکستان میں ہے، کراچی جاتا ہوں وہ بھی پاکستان میں ہے، لاہور جاتا ہوں وہ بھی پاکستان میں ہے. تو وہ ہماری پولیٹیکل سٹرگل ہیں. ہاں میں اس طرح کرتا ہوں کہ جو دن میرا اڈیالہ میں ہوتا ہے، میں نے ابھی تک جب سے عہدہ سنبھالا ہے میں نے ایک دن چھٹی بھی نہیں کی، لیکن میں اس کو کور اس طرح کرتا ہوں کہ پھر رات 12 یا 1 بجے تک میں جو ہے وہ ڈیوٹی کرتا ہوں، میٹنگز اٹینڈ کرتا ہوں. تو جو دن میں نے صبح سے باہر گزارے ہوں تو وہ اس طرح کور ہو جاتے ہیں. گنڈا پور صاحب کو ہٹا کے آپ کو وزیر اعلیٰ کے پی بنایا گیا، مقاصد کیا تھا؟ دیکھیے جی، وہ لیڈر کا فیصلہ تھا، اور لیڈر نے فیصلہ کیا ہے کہ مطلب علی امین کا فیصلہ بھی اس کا تھا، ہم نے منون تسلیم کیا. میرا فیصلہ بھی ان کا ہے، منون تسلیم کریں گے. جس دن انہوں نے کہا کہ تم نہیں کوئی اور، تو وہ بھی منون تسلیم کریں گے. اور جو بھی مقاصد ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ پورے ہوں گے. اور جس طریقے سے آپ پورے پاکستان میں آپ اسٹریٹ موومنٹ کو آپ جگا رہے ہیں، اس کو چلا رہے ہیں، تو کس حد تک کامیابی آپ کو ملی؟ انشاءاللہ 100%. انشاءاللہ. پنجاب کا دورہ زیادہ بہتر تھا یا سندھ کا دورہ زیادہ بہتر تھا؟ رویے کے لحاظ سے سندھ کا تھوڑا اچھا تھا. وہ ادھر تو کالا قانون ہی تقریباً چل رہا ہے پنجاب میں، اور سندھ کا رویہ پہلے 2 دن اچھا تھا، یہ حقیقت ہے. لیکن اس کے بعد جو ہے جب حیدرآباد سے واپسی پر پتہ نہیں راتوں رات کیا ہو گیا اور رویے تبدیل ہو گئے. بہرحال جو پنجاب میں چل رہے جو ظلم، جو فسطائیت، جو جبر پنجاب کے لوگوں کے ساتھ، یہ تو مطلب پاکستانی ہیں، کسی دوسرے ملک کے تو نہیں ہیں. وہاں پر جو آپ جھنڈا نہیں لہرا سکتے، آپ عمران خان کا نام نہیں لے سکتے، آپ جو ہیں کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں لے سکتے. تو بدترین مارشل لا میں بھی اس طرح نہیں ہوتا تھا جس طرح جو ہے ایک جعلی جمہوری حکومت میں وہاں لوگوں کے ساتھ مظالم ہو رہے ہیں. تو میرا تو ایک دم جو ہے وہ مائنڈ، ہم سوچ رہے تھے کہ ظلم ہوگا، اتنا زیادہ ہوگا، وہ ہمیں جا کر پتہ لگا. سندھ میں آپ کو شروع میں اچھا رسپانس ملا، ایک دم کیا تبدیلی آ گئی، کیا وجہ بنی؟ مجھے تو وہ کہتے ہیں کہ پوچھ کر بتا دوں گا، اور آپ جائیں پوچھیں پھر ہمیں بتا دیں کہ راتوں رات کیا ہوا. اور خان صاحب کو رہا کروا لیں گے انشاءاللہ اسی جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں. کیا اسٹریٹجی ہے؟ اسٹریٹجی یہی ہے کہ کسی کو نہیں بتانی. اسٹریٹجی یہ ہے کہ جو خان صاحب کہتے ہیں کہ اللہ نے انسان کے ہاتھ میں نیت اور کوشش دی ہے، کامیابی وہ دیتا ہے. انشاءاللہ ہماری ہوگی. انشاءاللہ ہم کوشش کر سکتے ہیں. اسٹریٹ موومنٹ کی بجائے قانونی راستہ زیادہ بہتر نہیں؟ اچھا، قانونی راستے ہم سارے آزما چکے ہیں اور آزما رہے بھی ہیں. جو آئین ہمیں اجازت دیتا ہے پرامن احتجاج کی، تو وہ آپشن ہمارے ساتھ لاسٹ ہی رہتا ہے. باقی تمام آئینی اور قانونی راستے ہم اختیار کر چکے ہیں، تو اس سے جو ہے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. اور بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کے کیسز نہیں لگ رہے ہیں. اگر آج کیسز لگیں اور فری ٹرائل ہو تو آدھے گھنٹے میں انصاف ہو جائے گا اور وہ باہر ہوں گے.
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انصاف نہیں ہو رہا, صرف فیصلے ہو رہے ہیں. بہت سی کابینہ کا بوجھ آپ نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے, کابینہ ایکسٹینڈ کب کریں گے؟ وہ انشاءاللہ جب وقت آئے گا. ہزار خانی نہر برانچ کی بحالی کے کام کا افتتاح کیا. صوبہ بھر کے لوکل گورنمنٹ افسران سے خطاب کیا اور شکایات سیل کا افتتاح کیا. مینا خان آفریدی کی رہائش کا پہنچے, روایتی پشتون انداز میں عشائیے کا اہتمام کیا. پی ٹی آئی کے موجودہ مشکل سیاسی حالات میں بہت سے پارٹی رہنماؤں نے اپنی وفاداریاں تبدیل کر لی. آپ کو کس بات نے, کس چیز نے ثابت قدمی پر قائم رکھا؟ دیکھیے شاید یہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہو. شاید جو چھوڑ گئے ہیں وہ ان کا اتنا نہ ہو کہ خان صاحب کے ساتھ میراتھن ریسر کے طور پہ جو ہے وہ چل سکے. میں تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے استقامت فرمائی اور اپنے قائد کے ساتھ جو ہیں وہ ڈٹے رہیں. میں کبھی مطلب سوچ بھی نہیں سکتا, میرے وہم و گمان میں بھی نہیں آتا کہ میں عمران خان ہوگا اور میں کہیں اور سیاست کروں گا یا چھوڑ جاؤں گا. تو یہ اللہ سے مزید آگے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ استقامت دے. اور عمران خان کے ساتھ سیاست سٹارٹ کی, عمران خان کے سیاست سے سیاست سیکھی, اس نے سیاسی ٹریننگ کی, اور عمران خان اس ملک اور اس قوم کے لیے سیاست کر رہے عمران خان کے ساتھ ہیں. کبھی آفر آئی کہیں اور سے؟ بالکل. مجھے 9 مئی کے بعد جو ہے پکڑا تھا, گرفتار کیا گیا تھا مجھے, شاہد خٹک کو, اور پھر لے کے آئے پشاور میں. پھر کافی دفعہ جو ہے پریشر ڈالا گیا کہ باقی لوگ بھی چھوڑ گئے, چھوڑ دو, کوئی فیوچر نہیں ہے, کوئی مستقبل نہیں ہے, پی ٹی آئی ختم شد. لیکن ہم نے کہا کہ ختم شد یا جو بھی, عمران خان کے ساتھ ہیں, عمران خان کے ساتھ کھڑے رہیں گے جب تک ہیں, ان کے ساتھ ہی ہیں. تو تب تو کوئی مطلب کچھ نظر بھی نہیں آ رہا تھا کہ کوئی پولیٹیکل فیوچر بھی ہے, لیکن عمران خان کے ساتھ بھی وفائی نہیں کر سکتے تھے. تو کھڑے رہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھے ایم پی اے شپ بھی دی, اس کے بعد وزارت بھی دی, اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی. پہلی بار ایم پی اے بنے ہیں, پہلی بار ہی منسٹری مل گئی ہے. 2018 میں بھی آپ الیکشن میں حصہ لینا چاہتے تھے, کس نے آپ کو ٹکٹ نہیں لینے دی تھی؟ دیکھیے 2018 میں حقیقت یہ ہے کہ مجھے ٹکٹ مل گیا تھا, میرا نام تقریباً فائنل ہو گیا تھا. انفارچونیٹلی اس پارٹی کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں, ایسی ذہنیت ہوتی ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ نوجوان آگے آئیں. عمران خان کا کہ وہ لوگ جو عمران خان کے سیاسی اپنی بریڈ ہے, اپنے لوگ ہیں, اپنے نظریاتی لوگ ہیں, جس کی عمران خان نے تربیت کی ہے, ٹریننگ کی ہے, وہ آگے آئے اور اس پارٹی کے اندر جو ہیں وہ اس کے نظریے کے مطابق باغ دوڑ سنبھالیں. تو انہوں نے کوشش کی, لیکن دیکھیں اللہ کا کرنا دیکھیں نا, تب نہیں ملا, اب ملا, اب ذمہ داری مزید اور زیادہ دی گئی ہے. اور جنہوں نے کوشش کی تھی اس میں سے میجورٹی لوگ جو ہیں پارٹی کے اندر نہیں ہیں, چھوڑ گئے ہیں. چھوڑ گئے. یہ بتائیں کہ محمود خان کو خان صاحب نے وزیر اعلیٰ بنایا, پرویز خٹک کو بنایا, عثمان بزدار کو بنایا, ٹھیک. اب یہ 3 وہ لوگ تھے کہ جن کا جو خود اپنے طور پہ وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتے تھے. تو کیا خان صاحب کو ان بندوں کی پہچان ہے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے سب کو بڑی عزت دی ہے, اور یہ حقیقت ہے کہ بالکل ان میں سے کوئی بھی وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتا تھا, بلکہ زیادہ تر تو جو ہے وہ شاید ایم پی اے بھی نہ بن سکتے ہوں. عمران خان نے ان کو وزیر اعلیٰ بنایا. میں اپنی بارے میں کہتا ہوں, میں ایم پی اے نہیں بن سکتا اگر عمران خان کا ووٹ میرے ساتھ نہ ہو, اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ میرا اپنا ووٹ بھی عمران خان کا ہے, تو مجھے اپنا ووٹ بھی شاید نہ پڑے.
تو یہ سب عمران خان کی مہربانیاں ہیں. اس وقت جو آپ کو 92 MPs خیبر پختونخوا میں نظر آ رہے ہیں ایکسکلوسیولی عمران خان کا ووٹ ہے. عمران خان کا نام ہٹاؤ تو پھر پیچھے کچھ نہیں رہ جاتا. ہم خان صاحب کے بارے میں تو سنتے ہیں کہ انہیں ٹیم بنانی آتی ہے، تو جو انہوں نے بندے چنے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب کو کوئی لوگوں کی پہچان نہیں ہے یا وہ لوگوں پہ ٹرسٹ زیادہ دیکھیں کر لیتے یہ ہیں؟ خان صاحب خود بھی کہتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے خان صاحب خود بھی ایک بات کرتے ہیں کہ میں لوگوں کے اوپر ٹرسٹ بہت جلد کرتا ہوں، اور بارہا وہ کہتے ہیں. اور خان صاحب جو ہے نا اپنے دل میں خود بڑے صاف ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ تمام لوگ نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ یہ حالات بھی کوئی نارمل حالات نہیں تھے، کوئی ایکسٹرا آرڈینری ٹائپ کے سخت حالات تھے جہاں پہ ہر بندہ نہیں ٹک سکتا. نظریاتی طور پہ شاید سب کا تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن بعض ایسے لوگ ہیں کہ وہ نظریاتی طور پہ جو ہے وہ نہیں چھوڑے، ان کو زبردستی چھوڑایا گیا. تو وہاں پہ جو ہے بہت سے لوگوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں، بہت سے لوگوں کی ایسی چیزیں ہوتی ہیں. بانی پی ٹی آئی کی قید کو کیا کے پی حکومت کی ناکامی سمجھتے ہیں؟ دیکھیں عمران خان کی رہائی کے لیے ہم نے کوشش کی، بار بار کوشش کی، اور مزاحمت کی، تحریک چلائی. اور وہ صرف عمران خان کی رہائی کے لیے نہیں تھی، بلکہ عمران خان تو خود اپنی رہائی کی بات نہیں کرتے، وہ سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن، رول آف لا کی بات کرتے ہیں، اس ملک کے اندر نظام انصاف کی بات کرتے ہیں، اداروں کی تعین کی بات کرتے ہیں. تو وہ تو خود اس بات کی، اور اس کے لیے ہم نے تحریک چلائی. لیکن جب آپ ایک پولیٹیکل فورس ہوتے ہیں، اور پولیٹیکل فورس جو ہے وہ عوام کی طاقت سے ہوتی ہے، اب انشاءاللہ تعالی دوبارہ سے مومنٹم بننے لگی، ہم دوبارہ سے انشاءاللہ تعالی مزاحمت کریں گے. آئین کے اندر، قانون کے اندر متعین کردہ جو ہمارے ہے لاز، اس کے مطابق انشاءاللہ تعالی بھرپور طریقے سے پھر سے انشاءاللہ تعالی مزاحمت ہوگی، اور ڈنکے کے چوٹ پر ہوگی انشاءاللہ تعالی. کیا آپ ایک با اختیار وزیر ہیں اور سہیل آفریدی صاحب ایک با اختیار وزیر اعلیٰ ہیں؟ 100% سہیل آفریدی با اختیار وزیر اعلیٰ ہے، اور الحمدللہ میں کہہ سکتا ہوں کہ میں ڈے فرسٹ سے، جب میں ایچ ڈی کا منسٹر بنا تب بھی میں با اختیار تھا، اور الحمدللہ اب جب میرے پاس دونوں پورٹ فولیوز ہیں اب بھی با اختیار ہوں. کوشش بھی ہے کہ جب با اختیار ہوں تو ڈیلیور بھی کر سکوں. اگر کل کو آپ ڈیلیور نہیں کر سکتے ہیں تو کیا آپ بھی دوسرے لوگوں کی طرح یہ کہیں گے کہ نہیں میرے پاس اختیار نہیں تھا، میں یہ نہیں کر سکا، یہ مجبوری بن گئی تھی، وہ مجبوری بن گئی تھی؟ دیکھیے میں کبھی یہ نہیں کہوں گا، جب اختیار نہیں ہوگا تو میرے خیال میں اس وقت پھر چھوڑ جانا چاہیے، پھر سٹک نہیں رہنا چاہیے. ہاں اس وقت حکومت کے اندر جو حالات ہیں کے پی گورنمنٹ کے لیے کوئی نارمل حالات نہیں ہے. ادھر جو لا اینڈ آرڈر کے سچویشنز ہیں، وہ جو فیڈرل گورنمنٹ سوتیلی ماں کا سلوک خیبر پختونخوا حکومت کے ساتھ کر رہی ہے، وہ ہمارے جو بقایا جات ہیں وہ الگ سے نہیں دیے جا رہے. تو ان چیلنجنگ، اور چیئرمین عمران خان صاحب کی گائیڈنس سب سے زیادہ ضروری ہے. جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ان سے ملاقات تک نہیں دینے دی جا رہی، کیونکہ انہوں نے جو ہے گائیڈنس دینی ہے، انہوں نے ڈائریکشنز دینی ہے. تو ان سارے حالات کے باوجود، چیلنجنگ حالات کے باوجود انشاءاللہ تعالی ہم ڈیلیور کریں گے، اور ڈیلیور کر رہے ہیں. البتہ خیبر پختونخوا میں آئے دن ہم سنتے ہیں کہ یہاں پہ گورنر راج کا نفاذ کیا جا رہا ہے. جب ایسی باتیں آپ تک پہنچتی ہیں تو آپ کی کیا سوچ ہوتی ہے، کیا رائے ہوتی ہے آپ کی اس بارے میں؟ دیکھیے ہمیں عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، اور ہم عوام کو جواب دہ ہیں. چاہتے ہیں کہ عوام کی امنگوں کے مطابق، عمران خان کے ویژن کے مطابق خیبر پختونخوا کے عوام کو ڈیلیور کریں. باقی یہ حکومت جو ہے ہماری کبھی کمزوری نہیں رہی، اور نہ ہماری کبھی کمزوری ہوگی. ہاں جس نے آزمانا ہے آزما کے دیکھ لیں، پھر وہ دیکھیں گے کہ گورنر راج چلتا ہے یا عمران خان راج چلتا ہے. آپ کی حکومت نے یہاں کے عوام کی، کے پی کے عوام کی سہولت کے لیے کون سے ایسے اقدامات اٹھائے ہیں جو دوسرے صوبوں نے نہیں اٹھائے؟ دیکھیے اب کوئی ایسا قدم نہیں ہے کہ جو صوبہ خیبر پختونخوا نے نہیں اٹھایا ہے. یو نیم اٹ، اور وہاں پہ جو ہے خیبر پختونخوا ہے. سب سے پہلے آپ دیکھیں نا، جو خان کے دل کے بڑا قریب ہے احساس، ہماری پناہ گاہیں الحمدللہ چل رہی ہے، ہمارے جو شیلٹر ہوم ہے وہ چل رہے ہیں، ہمارے زمون کور جو یتیم بچوں کے لیے ہے وہ چل رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ایجوکیشن اور ہیلتھ کا جو ہمارا بجٹ ہے
وہ سب سے زیادہ ہے. کوئی صوبہ 30% کو ٹچ نہیں کر رہا, ہمارا 36% ہے. اور خان صاحب ہی کہتے ہیں نا کہ انسانوں کے اوپر انویسٹ کرو, یہ ان کا ویژن ہے. اسی طرح جو ریونیو جنریشن میں ہے اس میں آپ دیکھیں کہ باقی صوبے جو جی ڈی پی گروتھ ہے باقی صوبوں کا وہ 3% کو بھی ٹچ نہیں کر رہا, ہمارا 4.6% ہے جو کہ سب سے زیادہ ہے. کرپشن کے حوالے سے خیبر پختونخوا سب سے کم ہے. یہ جو ہے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن پھر بھی کمپیریٹیولی سب سے کم ہے. اور یہ ایسے حالات میں کہ جب وہ میں نے آپ کو بتایا نا اتنے چیلنجنگ حالات کے باوجود ہم یہ ڈیلیور کر رہے ہیں. اور سب سے جو بڑی بات ہے وہ یہ کہ خیبر پختونخوا کے عوام دوبارہ کسی کو ووٹ نہیں دیتا. خیبر پختونخوا کی حکومت نے 13 سے 18 میں ڈیلیور کیا, 18 میں ہمیں حکومت دی, 18 سے 23 میں ڈیلیور کیا, پھر 24 میں ہمیں ووٹ دیا. انشاءاللہ تعالی اس دفعہ پھر ڈیلیور کریں گے, آگے سے پھر انشاءاللہ تعالی ہماری حکومت ہے اللہ کے فضل و کرم سے. تو یہ ہے وہ ریونیو جنریشن ہو, وہ سوشل سیکٹر ہو, وہ آپ کا ایجوکیشن ہو, ہائر ایلیمنٹری یونیورسٹیاں ہوں, وہ آپ کا ہیلتھ ہو, بیسک جو فیسلٹیز ہیں, MTIs ہیں, اس کے علاوہ انفراسٹرکچر ہو, روڈز ہو, جو بھی ہے الحمدللہ اس میں سب سے آگے ہیں, سب سے بہتر ڈیلیور کر رہے ہیں الحمدللہ. تو یہ جو کوہستان سکینڈل ہے جس میں ایک کلرک کے گھر سے 23 ارب روپے نکلتے ہیں, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں کوہستان سکینڈل جو ہے نا وہ ذرا قریت کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کون انوالو ہے. اس کے اندر تو اے جی آفس انوالو ہے. اے جی آفس کے اندر گورنمنٹ کا پیسہ نہیں ہے. جو لوگ جن لوگوں نے اپنا پیسہ پارک کیا ہوا ہے وہاں پہ, ان لوگوں کا پیسہ ایک کلرک کے ذریعے اے جی آفس کے ساتھ اس کو نکالا گیا ہے. اور وی آر کلین ہینڈیڈ. اگر ہم کلین نہ ہوتے تو ہم اس کو روکتے. ہم تو ابھی بھی کہتے ہیں کہ پینٹا مارو جس کو مارنا ہے. اس کے بعد بھی اگر کوئی کسی چیز میں انوالو ہے, میں تو کھلے عام اعلان کرتا ہوں, چیف منسٹر صاحب تو کھلے عام ہر اجلاس کے اندر کہتے ہیں, عوام کو مخاطب کر کے کہتے ہیں جہاں پہ بدعنوانی ہو رہی ہے نکالو, بتاؤ, تاکہ ان کو ہم جو ہے نا پینٹا لگائے. یہ جو پچھلے 12-13 سال سے آپ کی صوبے میں مسلسل حکومت ہے, تو اس میں کون سے ایسے میگا پروجیکٹس ہیں جو آپ نے یہاں پر بنائے ہیں؟ دیکھیے میگا پروجیکٹس تو آپ کے سامنے ہیں. آپ کا BRT, پشاور کا BRT آپ کا میگا پروجیکٹ ہے. آپ کا سوات ایکسپریس وے آپ کا میگا پروجیکٹ ہے. آپ کے اس وقت تقریباً کوئی 600 سے 700 میگا واٹ کے قریب ہمارے جو ڈیمز ہیں جو ہم نے بنائے ہیں وہ ہمارا میگا پروجیکٹس ہے. آپ کی یونیورسٹیاں 15 یونیورسٹیاں ہم نے 13 سے اب تک بنائی ہیں. 19 یونیورسٹیاں جب سے پاکستان بنا ہے بنی ہیں, 15 یونیورسٹیاں ہم نے بنائی ہیں. اس طرح اس وقت 362 کالجز ہیں خیبر پختونخوا کے اندر, اس میں سے تقریباً 120 سے اوپر جو ہے وہ ہم نے بنائے ہیں. اسی طرح اسکول 1000 سے ابو ہم نے بنائے ہیں اس وقت. اسی طرح ہیلتھ کے اندر پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی ہم نے بنایا ہے. LRH کے اندر نیو بلاک ہم نے بنایا ہے. KTH کے اندر نیو بلاک ہم نے بنایا ہے. HMC کے اندر نیو بلاک ہم نے بنایا ہے. اسی طرح مختلف جو ریجنز ہیں اس کے اندر. تو میں نے جیسے آپ کو کہا تمام چیزوں کے اوپر فوکس ہے. یہ جو آپ کا بجٹ تھا اپنا ایجوکیشن کا, یہ ہم زمین سے آسمان پہ لے کے آئے ہیں. پہلے اس کے لیے اتنا بجٹ میں مختص نہیں ہوتا تھا, یہاں پہ اتنا انسانوں کے اوپر انویسٹ نہیں ہوتا تھا. تو یہ ساری چیزیں جو میں نے بتائی ہیں یہ ہماری پریورٹیز ہیں, اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر مزید بہتری آ رہی ہے. تو یہ جو اتنے زیادہ ڈیمز آپ نے بنائے, تو جب یہ پچھلے سال 2025 میں جو بدترین سیلاب آیا تو ان ڈیمز نے وہ پانی ہولڈ کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں وہ سیلاب جو ہے وہ اپنا راستہ تو اس طرف نہیں موڑتا نا جس طرف ڈیم ہو. تو وہ ڈیم کی طرف پہ سیلاب نہیں آیا, دوسری طرف پہ آیا. وہاں پہ ڈیم نہیں تھا, مطلب پرٹیکولرلی بنیر کی طرف آیا. تو بنیر میں ڈیم نہیں ہے, ہمارا مٹلتان کی طرف ہے, ہمارا ہزارے کی طرف ہے, ہمارا ملکنڈ ڈسٹرکٹ کے اندر ہے, باقی جگہوں کے اوپر ہے. تو وہاں پہ ہے جہاں پہ آیا ہے وہاں پہ ڈیم نہیں ہے. اور وہ سیلاب نہیں, وہ تو آپ کو پتہ ہے نا کلاؤڈ برسٹ تھا. وہ ایسی ایک چیز ہے کہ وہاں کے لوگ کہتے ہیں جب سے وہ پیدا ہوئے ہیں ایسا انہوں نے نہیں دیکھا. اس کی روک تھام بھی نہیں کی جا سکتی. تو اللہ کی طرف سے تھی, لیکن یہ ہے کہ جس طریقے سے خیبر پختونخوا کی حکومت نے اس کو ٹیکل کیا, مطلب 15 دن کے اندر کمپنسیشن, جہاں پہ پنجاب حکومت 3 ماہ بعد
ان کے لیے رضاکاروں کا پروگرام کرتی ہے. ہم نے وہ کمپنسیشن 15 دن کے اندر دے دی ہے. ہم نے دکانوں کی کمپنسیشنز دے دی ہے. ہم نے جو گھروں کی کمپنسیشن ہے وہ دے دی ہے. دکانوں کی ہم نے زیادہ کی ہے, مزید انشاءاللہ تعالیٰ ان کو دیں گے. ریہیبلیٹیشن کا کام سٹارٹ ہو گیا ہے. اور جو آپ علاج معالجے کی سہولیات بتا رہے ہیں, تو بہت سے لوگ کے پی سے علاج کروانے کے لیے اسلام آباد اور راول پنڈی جاتے ہیں. اگر یہاں پر اتنی اچھی علاج معالجے کی سہولیات ہیں تو لوگوں کو صوبے سے باہر کیوں جانا پڑتا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہاں سے لوگ جاتے ہیں, بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ باہر سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں. اور وہ ڈیٹا ہم نے جو ہے دیا بھی تھا ایک دفعہ کہ ہمارے کون سے ہاسپٹل میں باہر صوبے سے کتنے لوگ آئے ہیں اور یہاں پہ انہوں نے اپنا علاج کرایا ہے. انشاءاللہ کبھی آپ کو ہم اپنے ایچ ایم سی کا, کے ٹی ایچ کا, ایل آر ایچ کا, یوب ٹیچنگ کا, قاضی حسین احمد کا, خلیفہ گل نواز کا, ان سب ہاسپٹلس کا جو ہے انشاءاللہ کبھی آپ کو دورہ کرائیں گے. آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. باقی چھوٹی موٹی کمیاں ہوتی ہیں ہر جگہ پہ, 100% کوئی وہ نہیں ہوتا. لیکن یہ ہے کہ ہم اپنے ہاسپٹلس کو اسٹیٹ آف دی آرٹس پہ لے کے گئے. جو وہاں پہ ہوتی ہے خیبر پختونخوا کی ڈومیسائل ہولڈر جو وہاں ہیں, ہم نے ان کے جیب میں جو ہے صحت کارڈ جو شناختی کارڈ کی شکل میں ہے ڈال دیا ہے. خیبر پختونخوا ان کو 10 لاکھ روپے کا کوریج دے رہی ہے. تو اگر وہ وہاں پہ رہتے ہیں پنجاب میں, تو وہاں پہ بھی جو انلسٹڈ ہاسپٹل ہے وہاں پہ جا کے فری میں علاج کرا سکتے ہیں, اور جو یہاں پہ رہتے ہیں وہ یہاں پہ کرا سکتے ہیں. تو وہ صرف وہ ہوں گے. باقی میں سمجھتا ہوں باقی صوبوں سے لوگ آتے ہیں اور یہاں پہ علاج کرتے ہیں. پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ خان صاحب جیل میں بڑی سخت قید کاٹ رہے ہیں, جبکہ انجینئر محمد علی مرزا تو کہتے ہیں کہ وہ وہاں پہ دیسی گھی کی خوشبوئیں آتی ہیں, دیسی مرغ بنتے ہیں, بڑی لیوش قسم کے کھانے خان صاحب کھاتے ہیں. محمد علی مرزا جو ہے نا, اس کو کہیں کہ میں آپ کو جو آپ فرما رہے ہیں اس سے زیادہ لیوش جگہ میں 2 ہفتے بند کراتا ہوں, پھر میں دیکھتا ہوں کیا چیخیں تمہاری نکلتی ہے. تم یار چھوڑو, تم کیا چیز ہو, روزانہ آتے ہو میڈیا کے اوپر شرلی چھوڑ کے جو ہے پھر چلے جاتے ہو. وہ لیڈر ہے, اس کے پاس لوگ جا کے ڈیلوں کے آفرے کرتا ہے, وہ نہیں مانتا. وہ سخت گرمی میں جو ہے وہ برداشت کرتا ہے, سخت سردی میں برداشت کر سکتا ہے. تمہارا تو مجھے پتہ نہیں ہے, اس نے شہزادوں کی طرح زندگی گزاری ہے. اس کے باوجود بہت سے لوگ بھاگ کے چلے گئے ڈیلے کر کے. وہ ڈیل نہیں کرتا, لوگ اس کے پاس جاتے ہیں کہ آ جاؤ بات کرو. وہ کہتا ہے میں اصولوں کے اوپر باہر آؤں گا, میرٹ کے اوپر باہر آؤں گا. تو مجھے تو ایسے لوگوں کے اوپر رشک بھی آتا ہے, مجھے اس لوگوں کے اوپر رحم بھی آتا ہے کہ مطلب یہ پتہ نہیں ہے کیا, مطلب کون سی مٹی سے یہ پیدا ہوا ہے, شرم ان کو نہیں آتی. اگر قانونی طریقے سے خان صاحب کی رہائی ممکن نہ ہوئی تو کیا پی ٹی آئی کسی ڈیل پر آ سکتی ہے؟ دیکھیں, مذاکرات ڈیل نو ڈیل, مذاکرات جو ہیں وہ خان صاحب نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم مذاکرات, لیکن سنجیدہ مذاکرات اور با اختیار لوگوں کے ساتھ مذاکرات, پہلے بھی خان صاحب نے کہا تھا. اور اب بھی جو ہے انہوں نے اختیار دیا ہوا ہے محمود خان اچکزئی کو اور علامہ ناصر راجہ کو مذاکرات کا, لیکن ڈیل کوئی نہیں ہوگی. جب وفاق میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو پی ٹی آئی کے پاس اپنا وزیر خزانہ نہیں تھا, انہیں پھر باہر سے امپورٹ کرنا پڑا عبدالحفیظ شیخ کی صورت میں. تو اب آپ کو اپوزیشن لیڈر سینٹ میں بھی اور اسمبلی میں بھی اپوزیشن لیڈر جو ہے یہ آپ کو دوسری پارٹی سے لینا پڑا ہے. تو کیا پی ٹی آئی کے اندر آپ کے پاس کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو اپوزیشن لیڈر بن جائے؟ دیکھیں, عمران خان جیل کے اندر ہے, وہ جانتا ہے کہ گیم کیسے کرنی ہے, کون سے کھلاڑی کو اتارنا ہے, کون سی پوزیشن کے اوپر اتارنا ہے. اسی لیے تو جو ہے نا وہ ان تمام لوگوں کے اعصاب کے اوپر سوار ہو چکا ہے. تم کھیل وہی کھیلو, انداز بدل ڈالو. عمران خان جو ہے نا وہ کھیل رہا ہے لیکن دوسرے انداز سے کھیل رہا ہے. آپ نے کبھی خان صاحب سے یہ پوچھا نہیں کہ ایک دور تھا جب خان صاحب محمود خان اچکزئی کو اچھا نہیں سمجھتے تھے, ان کی جلسوں میں نقلیں بھی اتارا کرتے تھے, تو اب وہ انہی کو ہی اپوزیشن لیڈر بنا رہے ہیں. تو کیا خان صاحب اس وقت غلط تھے یا آج غلط ہے؟ عمران خان نے محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر لگایا ہے, وہ بہتر جانتے ہیں کہ اس وقت ان کی ضرورت ہوگی, وہی بہتر کھیل سکتے ہیں. عمران خان کے فیصلے کے اوپر لبیک. اگر خان صاحب نے جیسے ایک دور میں کے پی اسمبلی توڑ دی تھی, انہوں نے پنجاب اسمبلی توڑ دی تھی, تو اگر آج وہ جیل سے حکم جاری کر دیں کہ یہاں سے ساری پارٹی استعفیٰ دے دے اور یہ حکومت ختم کر دے تو کیا ہوگا؟ میرے خیال میں صرف اتنا ٹائم لگے گا کہ پین اور کاغذ اٹھائیں
اور اس کے اوپر اپنا استعفیٰ لے گئے. اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. आपके मुखालफिन कहते हैं कि पीटीआई की मकबूलियत कम होती जा रही है और अब वो सिर्फ केपी तक महदूद हो गई है, बाकी सूबों में अब वैसी जान नहीं रही पीटीआई में. क्या आप इससे इत्तफाक करते हैं? अब शोहरत, अब पॉपुलैरिटी बहुत छोटी चीजें रह गई है. पॉपुलैरिटी वहाँ पे होती है कि जब आपका जो है ना कंपैरिजन होती है, जब आपके करीब भी कोई होता है. यहाँ पे इमरान खान नेक्स्ट लेवल पे चले गए हैं, पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ा है. तो यहाँ पे नहीं है. हाँ, इनकी सोच के ऊपर कहा जा सकता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. अगर कल को आपके लीडर आपको वजीर आज़म बना देते हैं तो कौन से काम हैं जो आप सबसे पहले करेंगे जी? हर वो काम जो इमरान खान ने अपने पहली हुकूमत में किया हुआ है उसी का तसलसल होगा. आपके मोबाइल में आपकी सबसे पसंदीदा मोबाइल ऐप कौन सी है? जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ व्हाट्सएप, सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ, बस समझे वही पसंदीदा है. आपकी वो कौन सी आदत है जिसे आप बदलना चाहते हैं लेकिन बदल नहीं पा रहे हैं? आई डोंट नो कि ठीक है कि गलत है. गलत देखता हूँ गुस्सा आता है, बाद में सोचता हूँ बर्दाश्त करना चाहिए था, लेकिन आ जाता है, फितरत है. मेरे ख्याल में काफ़ी मेहनत मैंने इसके ऊपर की है, मज़ीद भी करूँगा. मोबाइल के बगैर कितनी देर रह सकते हैं? अब मोबाइल के बगैर पूरा दिन भी रह सकता हूँ. जब एक्टिविटीज़ हो, जब काम हो, हाथ भी नहीं लगाता. लेकिन जब फुर्सत हो फिर एक लम्हे भी नहीं रह सकता. जिंदगी में सबसे पहली कमाई कितनी थी और किसको दी थी? सबसे पहले कमाई जो है ना, मैंने रेडियो पाकिस्तान में गया था, यूनिवर्सिटी में था, मैं भी गया था. और सीएम साहब सोहेल अफरीदी क्लास फेलो भी है मेरे, वो थे. और मेरा एक और क्लास फेलो था जुनैद शिनवारी. हम तीन गए थे वहाँ पे. फाटा के हवाले से एक प्रोग्राम था, तो हमने उसमें शिरकत की थी और 500 रुपये हमें वहाँ से मिले थे. और वो मैंने ला के अपनी अम्मा को दिए थे कि ये लो मेरी पहली कमाई है. अब आपकी कमाई कितनी है माहाना? मेरी सैलरी आती है मेरे ख्याल में कोई 3 लाख से ऊपर आती है. कुछ हमारे रेंट्स आते हैं, उसके अलावा भी कुछ आता है. अच्छा है, चल जाता है. चल जाता है. करोड़ों में बन जाती? नहीं यार, करोड़ों में नहीं महाना बनती. आपके बारे में लोगों को सबसे बड़ी गलत फहमी क्या है? मेरे बारे में ये गलत फहमी है कि मैं बहुत ज़्यादा एरोगेंट हूँ, शायद रूड हूँ, गुस्से वाला हूँ. हालांकि मैं ऐसे हूँ नहीं, बड़ा लविंग हूँ. हाँ, गुस्सा हर इंसान को आता है गलत बात के ऊपर, वो मुझे भी आता है, लेकिन रूटीन में ऐसे नहीं हूँ. रूटीन में बड़ा लविंग हूँ. कोई ऐसा फैसला जिसे आज आपको लगता हो कि मैंने गलत किया था और उसको रिवर्स करना चाहे? मैं समझता हूँ कि पहले इंसान को फैसला नहीं करना चाहिए और जब करे उसके ऊपर डट जाना चाहिए. सिर्फ एक का इंतखाब करना है, सोहेल अफरीदी या इमरान खान? इमरान खान. इस्लामाबाद या पेशावर? पेशावर को पेशावर दे. सियासत में आपका बेहतरीन दोस्त? एक नहीं है, ज़्यादा है. ज्यादा है. हाँ, कौन कौन से? सुहेल है, मुराद है, शाहिद है, शफकत है, अल्लामा इकबाल है. बहुत सारे हैं जो कि दोस्त है, जो हम साथ जो है ना हमने सियासत स्टार्ट किए. साहिर शाह मोमन है, साथ मेरा बेटा भी हुआ, खफा हो जाएगा कि मेरा क्यों नहीं बता. बहुत सारे हैं ऐसे जो हमने एक साथ इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन स्टार्ट की. सजाद मोमन है, बाकी भी काफ़ी साथी हैं जो हमने एक साथ सियासत स्टार्ट की और अभी तक जो है हम साथ चल रहे हैं. मुराद सईद साहब किधर है आजकल? मुराद सईद साहब जिधर भी है, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, अल्लाह उनको सेहत दे. ये नहीं पता कि कहाँ है, लेकिन हमेशा से ये दुआ है. वो इस कौम का असासा है, नौजवानों की उम्मीद है. इमरान खान का सच्चा और निडर सिपाही है और मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला उनसे इंशाल्लाह इस कौम के लिए बहुत काम लेगा. बस यही दुआ है कि अल्लाह उसकी हिफाजत करे जहाँ भी. राब्ता होता है कभी कभी? नहीं, राब्ता सच नहीं होता. कभी कभी पैगाम मौसूल होता है इनडायरेक्टली, बहुत रेयरली, बाकी राब्ता नहीं. अपोजिशन का कोई ऐसा लीडर जिसकी तकरीर आपको बड़ा फैसिनेट करती हो, आपको पसंद आती हो बड़ी? ख्वाजा साद रफ़ीक जो है वो, उसका ये है कि उसूल वाला पॉलिटिशियन है. वो जो है था. हाशमी साहब कभी के ज़माने में जो है ना अच्छे लगते थे. वो हैं उसूलों वाली पॉलिटिक्स करते थे. तो ऐसे जो लोग हैं जो उसूलों वाले पॉलिटिक्स करते हैं वो अच्छे लगते हैं. अगर पीटीआई में ना होते तो कहाँ होते? शायद फिर कहीं अपने बिजनेस करता.